بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصف کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد منصف۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سندھ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ان مقدمات میں جو مسنگ پرسن سے متعلق ہیں۔ لاپتہ افراد کے جو کیسز ہیں اس وقت کم و بیش 800 سے زائد مقدمات عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، جن کی بازیابی کے لیے ان کے ورثاء نے عدالتوں سے رجوع کر رکھا ہے۔ اور ناظرین، ان مقدمات میں بہت سارے ایسے مقدمات شامل ہیں، ایسے بہت سارے ورثاء شامل ہیں، درخواست گزار شامل ہیں جو بوڑھے ہو چکے ہیں، والدین ہیں، جو اپنے پیاروں کو، اپنے لخت جگر کو تلاش کرتے کرتے ہائی کورٹ تک پہنچے ہیں۔ ہائی کورٹ کی دہلیز پر کھڑے ہو کر وہ عدالتوں سے انصاف کے منتظر ہیں ایک طویل عرصے سے، لیکن وہ اپنے پیاروں کو بازیاب کرانے میں اب تک ناکام نظر آتے ہیں۔ بنیادی طور پر تو یہ ناکامی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ہے، لیکن ان ورثاء کے، ان بوڑھے ماں باپ کا کہنا ہے کہ قبر میں جانے سے پہلے یعنی کہ زندگی مکمل ہونے سے پہلے، مرنے سے پہلے ہم اپنے بچوں کو زندہ یا مردہ حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ بہت ہی ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ ریاست جو ماں کا درجہ رکھتی ہے شہریوں کے لیے، ان کی جان و مال کی تحفظ کی ضامن ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں صورتحال یکسر مختلف نظر آتی ہے کہ شہری جن کی مال و جان کی حفاظت کی ذمہ داری آئین نے ریاست کو سونپی ہے، وہ ریاست ان شہریوں کے تحفظ میں ناکام دکھائی دیتی ہے۔ اور اس طرح کی ریمارکس، اس طرح کی آبزرویشن عدالتوں نے کئی بار جاری کی ہیں۔ اس وقت سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹا صاحب کی عدالت میں مسنگ پرسنز کے مقدمات زیر سماعت ہیں، اور نعمت اللہ پھلپوٹا صاحب مختلف مقدمات میں مختلف سماعتوں کے دوران پولیس کی اور رینجرز کی بہت سرزنش بھی کرتے ہیں، عدم بازیابی پر اور غیر تسلی بخش رپورٹس پر اور ناقص کارکردگی پر شدید برہمی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ان کی عدالتی کارروائی کے نتیجے میں بعض مقدمات میں بازیابی بھی عمل میں آئی ہے، لیکن ابھی بھی بیشتر کیسز ایسے ہیں جن میں بازیابی ممکن نہیں ہو سکتی، اور وہاں پہ عدالتوں میں سماعت کے دوران جو صورتحال نظر آتی ہے اس میں تفتیشی افسران کا جو حال ہے وہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ان کی نظر آتی ہے، اور ان کی بہت ہی ناقص کارکردگی سامنے آتی ہے کہ جب وہ روایتی انداز میں اپنی تفتیشی رپورٹ عدالتوں میں پیش کرتے ہیں اور صرف اس کے اندر 2 لائنیں یہ ہوتی ہیں کہ ہم اس جو لاپتہ فرد ہے کنسرن مقدمے میں، وہ اس کی ہم تلاش ہم نے جاری رکھی ہوئی ہے، اور ابھی تک ہم نے جن محکموں کو ان سے متعلق، ان مسنگ پرسن سے متعلق ہم نے لیٹرز لکھے ہیں، وہاں سے کوئی جواب ہمیں موصول نہیں ہوا۔ تو اس طرح کی جو رپورٹس ہیں، صرف ان رپورٹس میں تاریخ چینج کر کے وہ رپورٹ عدالتوں میں پیش کر دی جاتی ہے، تو اس پر عدالت بیشتر سماعتوں میں برہمی کا اظہار کرتی ہے۔ اور ناظرین، صرف یہ تفتیشی افسر تک ہی محدود نہیں ہے مقدمات، یہ اس سے آگے JIT کے اجلاس ہوتے ہیں اور ٹاسک فورس کے اجلاس ہوتے ہیں، لیکن تمام تر اجلاس کے باوجود اجلاس منعقد ہوتے ہیں، اجلاس برخاست ہوتے ہیں، نشستن گفتن یہ ساری چیزیں ساری ہوتی ہیں، لیکن بازیابی نہیں ہوتی۔ ہمارے سامنے جن مقدمات کو ہم نے رپورٹ کیا، ہمارے سامنے ایسی باتیں بھی، ایسے کیسز بھی آئے جن میں 15 سال اور 20 سال بھی مقدمات کو گزر گئے سماعت کو ہوتے ہوئے، زیر سماعت ہوتے ہوئے، لیکن اس کے اندر بازیابی ممکن نہیں ہو سکی۔ تو یہ صورتحال ناظرین اس لیے یہاں پہ آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید ہمارے اس پروگرام کے توسط سے، ہمارے اس پروگرام کے نتیجے میں کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ جو پیارے، جن والدین کے پیارے لخت جگر ان سے دور ہیں، تو کیا پتہ وہ کہیں زندہ ہیں، حیات ہیں، کسی بھی حراستی مراکز میں رکھے ہوئے ہیں، یا جیلوں میں قید ہیں، یا قانون نافذ کرنے والوں کی حراست میں ہیں، تو انہیں
بازیاب کر کے، اگر ان کے خلاف کوئی مقدمات ہیں، یہ تو ان کے والدین بھی کہہ چکے ہیں، یہ بات تو بارہا ان کے وکلا بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر ہمارے موکل کے خلاف، ہمارے بچوں کے خلاف کوئی مقدمات ہیں تو ان کو متعلقہ عدالت میں پیش کیا جائے۔ اور یہ بھی متعدد بار اس طرح کے بیانات آئے ہیں کہ ہمارے بچوں کے کسی تنظیم سے، کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی کسی سے کوئی دشمنی ہے، لیکن پھر بھی ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے بچوں کو اٹھا کر لاپتہ کر دیے گئے۔ اور اس طرح کے مقدمات بھی سامنے آئے ہیں ریکارڈ پر کہ جو اس میں درخواست گزار ہیں یا والدین ہیں، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو یا ہمارے بچے کو فلاں تاریخ کو، فلاں دن، فلاں وقت میں پولیس کے آفیسرز آئے، پولیس وردی میں آئے، یونیفارم میں آئے، گھروں کے اندر چھاپے لگائے اور ہمارے بچے کو زبردستی اٹھا کر لے گئے، اور تب سے لے کر آج دن تک ہمارے بچے لاپتہ ہیں، اور پولیس ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے۔ پولیس کے پاس ہم جاتے ہیں، تھانے میں جاتے ہیں تو ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے بچے کہاں پر ہیں۔ تو اس طرح کے بیشتر مقدمات جو ہے کہ عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ ناظرین، ہم اس طرح کی مزید خبریں اور مزید معلومات آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ آپ سے ہماری درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور کمنٹس باکس کے اندر اپنی قیمتی رائے بھی دیں۔ اگلے پروگرام تک ناظرین آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔